سے سوال یہ تھا کہ جب مرزا صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں کہا جاتا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو حالانکہ وہ آل رسول ہیں باوجود اس کے علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ نیز یہ کہ حدیث کا درس دینے والے کچھ سید ہیں، میر محمود احمد ناصر صاحب، میرا خیال ان کا ایسا کچھ نام ہے، جی وہ جب سلاد پڑھتے ہیں تو محمد اور آل محمد کے درمیان اللہ کا فاصلہ نہیں دیتے، باقی حضرات جو ہیں وہ اللہ کے فاصلے کے ساتھ سلاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد باقی حضرات کہتے ہیں، لیکن وہ سید جو ہیں ٹھیک ہے، محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ذرا وجہ تھی، بالکل ٹھیک، اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں۔ جی ضرور، بالکل ٹھیک ہے جناب غلام شبیر صاحب۔ آپ کا دوسرا سوال کے حصے کی طرف میں طاہر مجیب راشد صاحب، ابھی پہلے طاہر ندیم صاحب سے پوچھ لوں پہلا حصہ، پھر آپ کے پاس آتا ہوں میں۔ طاہر ندیم صاحب، وہ کہ سنا آپ نے سوال ان کا؟ جی، بات یہ ہے کہ علیہ السلام کا معنی کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ معنی کے لحاظ سے تو آپ روزانہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، معنی کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں، لیکن بعض ایسے کلمات ہیں جو کہ اسلام میں اصطلاح کا روپ دھار چکے ہیں، اور جب ان کا اطلاق کسی کے بارے میں کیا جاتا ہے تو فوراً وہ اصطلاح ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثلا علیہ السلام کا جو یہ کلمات ہیں یہ انبیاء کے بارے میں بولتے ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کسی نبی کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے اس کو سلام بھیجیں، اور آپ کو نبی قرار دیا ہے، تو آپ کو نبی کی حیثیت سے ہم آپ کو علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ حضرت امام حسین صحابی ہیں، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا امتیاز بخشا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس لیے جتنے بھی صحابی ہیں ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔